اندر چلا جاؤ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو میں نرک سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سال تعظیماً، تم نے تو بہت بڑا سوال کر دیا، ایسا عمل بتاؤ جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ہی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد، کلمہ لا الہ اقرار کر لینے کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کر، وایتاء الزکاۃ، اور روزہ رکھ، نماز قائم کر اور روزہ رکھ، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تمہیں اس کی طاقت ہو۔ یہ چار کام اگر تم کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو ہم نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے، اپنی بھکتی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور اسی عبادت کو کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رشیوں اور منیوں کو دنیا میں بھیجا۔ کئی پیغمبر دنیا کے اندر آئے اور ان کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ لوگ جان جائیں کہ دنیا میں وہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا میں صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ دنیا کے اندر آیا تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی رسول پیغمبر رسولوں نے دنیا کے اندر ہم نے بھیجا ہے، ان نبیوں کا، ان رسولوں کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے بچا جائے۔ یہ نبیوں کا بھیجنے کا مقصد، بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا کہ انسانوں کو بتا دو، سمجھا دو، صبح کے وقت بھی تم اللہ کی عبادت کرو، شام کے وقت بھی تم اللہ کی عبادت کرو، جتنے ٹائم اللہ نے تمہارے لیے عبادت کرنے کا فرض قرار دیا ہے اتنے وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تو فرض ہے، ایکسٹرا جتنا چاہو اتنا کر سکتے ہو، لیکن جو عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کا، وہ تم 5 ٹائم نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسلام کے اندر جیسے انٹری کرتا ہے، اسلام کے اندر جیسے داخل ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مرد یا عورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے، جس کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے مانگا جائے۔ جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے اوپر 4 چیزیں واجب اور فرض ہو جاتی ہیں۔ 4 چیزیں وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز اس کے اوپر ضروری فرض ہو جاتی ہے، یعنی جیسی کلمہ پڑھتا ہے اب جیسے مسلمان بن گیا، اب نماز اس کے لیے ضروری ہے، نماز سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو غریب ہو،
आलिम हो जाहिल हो, दिल्ली में कमाने वाला हो, बंबई में कमाने वाला हो, अगर कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसने पढ़ा है तो उसके लिए नमाज जरूरी है, फर्ज है। सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति एकंदर हमारी नास्ते नेह नाना किंचन। यही तो हिंदू धर्म के अंदर भी बताया गया, सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति एकंदर हमारी नास्ते नेह नाना किंचन। सनातन धर्म ये है कि एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, एक ही अल्लाह है। इस बात का इकरार वो भी कर रहा है। फिर आगे फरमाया हिंदू धर्म की किताबों में लिखा यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरी दिशा, यचित्तियो यौमिम्मा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवेशूरी ऋषा, उस भगवान के अलावा, उस अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो वही देने वाला है, उसी अल्लाह से मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। वही तेरी जिंदगी का मालिक है, इज्जतों जिल्लत का मालिक है। यही तो कुरान कहता है व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिक खैर। इज्जत और जिल्लत का मालिक है तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, उसी की हाथ में भलाई है, इज्जत उसी से मांगी जाए, जलील करने वाली जात वही है। इसी वजह से उस अल्लाह को कभी भी न छोड़ा जाए, हमेशा उस अल्लाह को पुकारा जाए और उसी अल्लाह ताला की परस्तिश की जाए। एक अंदर हमा द्वितीय नास्ते नेह नाना किंचन, द्वितीय वस्तु। और दूसरा सष्टांग कर्तव्यम, 8 अंगों को जमीन पर रख करके सजदा करो। यहाँ इस्लाम कह रहा है इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। और हिंदू धर्म के अंदर लिखा है सष्टांग कर्तव्य, 8 अंगों को जमीन पर रख करके सजदा करो। वहां भी सजदा और यहाँ भी सजदा, वहां भी नमाज और यहाँ भी नमाज। यहाँ तक के हिंदू धर्म की किताबों में नमाज का तो जिक्र इतना आता है, योगी योजित सतमात्मान रहस्य आयका की यचत्तातिमा निराशीन प्रज्ञा। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है योगी योजित सतमात्मानव रहस्यता, ऐसी इबादत कर, पूजा इस तरीके से कर, अपने पूरे शरीर का योग किया कर। और अपने पूरे शरीर का योग नमाज के अलावा कहीं और दूसरी जगह में आपको नहीं मिलेगा। रुकू में जाइए, सजदा में जाइए, क़याम के अंदर जाइए, इन तमाम आपकी बॉडी का प्रैक्टिस हुआ करता है। इसी नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर लिखा है और ये कहा गया है इस नमाज को कभी भी तर्क मत करना। आयका की यचत्तातिमन राशीर परगिया, आयका की यचत्तातिमन राशीर परगिया। जब तुम ये इबादत करो, जब तुम नमाज पढ़ो तो पूरे ध्यान के साथ और पूरे इखलास के साथ, खुशो खुशू के साथ नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ो तो तेरा ध्यान सिर्फ नमाज में लगना चाहिए। ये हिंदू धर्म की किताब कह रही है। और कुरान और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता है नमाज के ताल्लुक से, इस्लाम तो ये कहता है इकामिस सलाह, नमाज कायम कर, नमाज पढ़। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आते और अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल से सवाल करते हुए कहते हैं अल्लाह के रसूल ये बताइए अखबिरनी बिअमलिन, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी खबर दीजिए, आए अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी जानकारी दीजिए जिसको करके मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, व युबाइदुनी मिनन नार, और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लूं। अल्लाह के नबी से एक साइल सवाल करने वाला कहता अल्लाह के रसूल आप मुझे बताइए ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं कर लूं और जन्नत के अंदर चला जाऊं, वो युबाइदुनी मिनन नार, और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लूं, अपने आप को मैं नरक से बचा लूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया साल ताजीमन, तुमने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया, ऐसा अमल बताओ जन्नत में चला जाएगा और जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा ही अमल बताइए। आपने फरमाया
کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد، کلمہ لا الہ اقرار کر لینے کے بعد اقام الصلاۃ نماز قائم کر، وایتاء الزکاۃ اور روزہ رکھ، نماز قائم کر اور روزہ رکھ، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج کر اگر تمہیں اس کی طاقت ہو۔ یہ 4 کام اگر تم کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اقرار کر لینے کے بعد، یہ کلمہ کا اقرار کر لینے کے بعد اگر نماز کی پابندی ہے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہ نماز جنت پر پہنچانے والی چیز ہے، یہ نماز جنت میں لے جانے والی چیز ہے، نماز جنت میں پہنچانے والی عبادت ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، اسی نماز کا تذکرہ قرآن میں کہا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ کے پر جو کتاب جو آسمانی گرن تو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آسمان سے آپ کے اوپر جو نازل کی گئی ہے جو کتاب، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ نماز بھی پڑھیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اب نماز کی بھی ادائیگی کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، فرمایا یہ نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ یہ نماز کا پاور یہ ہے کہ نماز آپ پڑھو گے تو نماز بے حیائی اور برائیوں سے یہ نماز روک دیتی ہے۔ نماز کی پابندی کرو اور نماز پڑھو تو نماز کی طرح پڑھو، کوے کی طرح چونچے مت مارو، نماز نماز کی طرح پڑھو۔ یہ نماز، یہ عبادت، نماز کا اندازہ، اس عبادت کا اندازہ آپ کتاب و سنت کے اندر لگائیے۔ قرآن و حدیث میں جب آپ اس نماز کا تذکرہ ڈھونڈیں گے، قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر لگ بھگ 80 سے زائد مرتبہ موجود ہے، نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ آج ہم اور آپ نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو اس نماز کو تم اتنا آسان مت سمجھو، یہ نماز تیری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو سوال بندوں سے کیے جائیں گے، جو بندوں سے کوسچن کیے جائیں گے، جو سوالات بندوں سے کیے جائیں گے، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو کھڑا کیا جائے گا، اور سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اے لال بتانے والوں لوگوں، اے صاحب بن کے رہنے والوں، یہ نہیں کہا جائے گا تم نے مچھلیاں کتنی ماری، یہ نہیں کہا جائے گا تمہارے پاس کشتیاں کتنی تھی، تم کشتیاں کتنی بار یہاں سے وہاں تک منیہاری تک لے جایا کرتے تھے اور منیہاری سے لال بتانے تک لے جایا کرتے تھے، یہ سوال تم سے نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن سوال یہ ہوگا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو تم سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ نماز کا مقام، نماز کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے کہ پہلا کوسچن بیوی کے بارے میں نہیں، بچوں کے بارے میں نہیں،
گھر کے بارے میں نہیں، تیری زمین و جائیداد کے بارے میں نہیں، دوست کے بارے میں نہیں. پہلا سوال تم سے اور ہم سے جو کیا جائے گا وہ سوال یہی ہوگا کہ تم نے دنیا میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیونی اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے. حضرت ابراہیم جب اپنے بیوی اور بچے کو بیابان جگہ میں رکھ کر کے جا رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو بیابان جگہ میں رکھ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور پلٹ کر کی دعا مانگتے کہ اللہ بیت الحرام کے سامنے ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو رکھ دیا ہے، اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کی پابندی کرے. ابراہیم کا ذکر آیا تو نماز کے ساتھ ذکر آیا. اسی طریقے سے حضرت زکریا کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. زکریا علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو نماز کے ساتھ ذکر آتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله. آپ نے زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور مریم علیہ السلام کے کمرے میں جب انٹری کرتے ہیں تو ان کو بے موسم پھل نظر آتے. کیلے کا موسم نہیں، کیلا حاضر ہے. آم کا موسم نہیں، آم حاضر ہے. اسی انار کا موسم نہیں، انار موسم موجود ہے. حضرت زکریا پوچھتے یا مریم، اے مریم یہ بتاؤ انا لک ھذا، یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دیتا ہے؟ میں تو تمہاری کفالت کرتا ہوں، میں نے تو تمہیں کبھی لا کر کے یہ پھل نہیں دیا ہے. اے مریم بتا یہ تمہیں پھل لا کر کے کون دیتا ہے؟ سوال اس قرآن کی سائے سے مسئلہ نکلا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا، نبی غیب کی باتوں کو جانتے تو حضرت مریم سے حضرت زکریا جیسے نبی حضرت زکریا حضرت مریم سے سوال نہیں کرتے اے مریم یہ بتا یہ پھل کہاں سے آیا، بلکہ حضرت زکریا کو تو معلوم ہو جاتا یہ پھل اللہ لا کر کے دے رہا ہے، یہ پھل کہاں سے آ رہا ہے ان کو معلوم ہوتا. لیکن حضرت زکریا کو معلوم نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی بتا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتا یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دے رہا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کے پاس اگر کوئی سامان دے گو تو اس سے پوچھ گچھ کرو، اس سے سوال کرو اے میری بیٹی یہ موبائل تو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یہ رومال تو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یہ کپڑے تو ہم نے تمہیں نہیں دیے، یہ تم جو گھڑی پہن رہی ہو یہ گھڑی تو ہم نے تمہیں نہیں دی. اے میری بیٹی بتا یہ تمہیں کس نے دیا؟ سوال تم بھی کرو، تحقیق کرو. اپنے بچوں کی ذمہ دار تم ہو، ذمہ دار تم ہو، اور کل قیامت کے دن تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کوشچن کرے گا اے میرے بندے بتا تم کو میں نے ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے تعلق سے ہمیشہ ایکٹیو رہے. میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، ان کے پاس یہ سامان آیا تو آیا کہاں سے؟ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں اے میری بیٹی مریم یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ جواب میں مریم یہی کہتی ہے قالت هو من عند اللہ. اے میرے خالو اے زکریا علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. قالت هو من عند اللہ، یہ کوئی اور لا کر کے نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا اور بغیر موسم کے جب مریم کو پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، میری عمر
उम्र 80 साल हो चुकी है, मुझे कोई बेटा बेटी ही नहीं मिला है, तो मैं इस मौक़िफ़ में अल्लाह से मांग सकता हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता कर सकता है। हुनालिक दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसी वक्त हजरत ज़करिया ने अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को फैलाया, नमाज की हालत में अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाया और फरमाया ऐ अल्लाह फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। जब नमाज में अल्लाह ताला को पुकारा कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर, ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे दे, 80 साल हमारी जिंदगी के गुजर चुके, अल्लाह मुझे औलाद नहीं है, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता कर। जब मरियम को तू बगैर मौसम के फल दे सकता है तो मुझे इस उम्र में भी औलाद तू दे सकता है। ये कुरान करीम के अंदर ये चीज मौजूद है। आज देखिए लोगों को 2-4 साल शादी के हुए, बेटा बेटी नहीं हो, चल बाबा के पास, चल फला के पास, फला बाबा तावीज देता है, उसको पहन और बेटा हो जाएगा। ये क्या बेटा बेटी देंगे? ये तुम्हें बेटा बेटी कहां से देंगे? ये तुम्हें बेटा बेटी नहीं दे सकते। इनको इतना भी मालूम नहीं है, इतना भी जानते नहीं है। वमा यशऊरून अय्यान युबासून, उनको इतना भी मालूम नहीं कि दोबारा ये कब जिंदा किए जाएंगे। जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनसे तुम मांग रहे हो, कुरान तो इतना कहता है वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक तेरी पुकार को सुन नहीं सकते। जिन लोगों से तुम मांग रहे हो, जिनके पास तुम जाकर के सजदे करते हो, जिनके सामने तुम अपने पेशानी को झुकाते हो, बेटा बेटी मांगते हो, कुरान ने इसका बायकॉट किया है। और कुरान कहता है ये खुद कमजोर है, इतना कमजोर कि इनको इतना भी पता नहीं कि दोबारा कब जिंदा किया जाएगा। इतना कमजोर ये अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते। इतना कमजोर है ये, अगर सुन ले तो तुम्हारी पुकार को सुनने के बाद ये जवाब नहीं दे सकते। पहली बात सुन नहीं सकते, अगर मान ले सुन ले तो सुनने के बाद ये जवाब देने की भी ताकत नहीं रखते। तो ये तुम्हें क्या बेटा बेटी देंगे? मांगो उससे जिससे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा। और मांगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद की बशारत सुनाई, यहया अलैहिस्सलाम की बशारत सुनाई। ऐ ज़करिया हम तुम्हें यहया अता कर रहे। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। हजरत ज़करिया मांग रहे हैं ऐ अल्लाह मुझे बेहतरीन वारिस अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया की दुआ को सुन लिया और अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को यहया अलैहिस्सलाम अता किया। नमाज की हालत में हजरत ज़करिया ने अल्लाह से औलाद मांगी। आज नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो हमें हमारी परेशानी कहां से अल्लाह ताला दूर करे? नमाज की हालत में अल्लाह ताला को पुकारो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखिए आप। नबी अकरम जंगे बदर है, आपने जंग का नाम सुना होगा, जंगे बदर पहली जंग है। मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान जिहाद के अंदर मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह तकरीर में बीच में बच्चा गायब है, माँ कहाँ चली गई, ये बाप कहाँ चला गया, ये सब चीजें डालिएगा, नहीं कट कर दीजिएगा। अब गौर कीजिए, बच्चा गायब है, बाप पता नहीं, उसका अता पता नहीं है, माँ का कोई अता पता नहीं है, तो बच्चा कैसे गायब? खुला। इसको क्या दिखाया जाए फोटो में? इसका नाम क्या है? बच्चा गायब, बाप को कोई फिक्र नहीं। कमेटी वाले को क्या फिक्र है भाई? बाप को फिक्र होगा तो आएगा यहाँ पे, ठीक है सर। माँ को फिक्र होगी तो आएगी यहाँ पे। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? बताइए, बच्चा गायब है, माँ को कोई फिक्र नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। नबी अकरम इस जंग की अहमियत को जान रहे हैं।
मैदान जिहाद के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको मालूम है ये जंग ऐसी है, ये 313 की तादाद में मुसलमान है, अगर ये तादाद खत्म हो गई दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तुम्हें मालूम है ये छोटी सी जमात अगर खत्म हो गई, अगर इस जमात को अगर अल्लाह शिकस्त का सामना करना पड़ गया, अगर ये जमात खत्म हो गई तो अल्लाह तेरा दुनिया में कोई नाम लेने वाला बाकी ना होगा। अल्लाह तेरा नाम लेने वाला, तेरा सजदा करने वाला, तुझे पुकारने वाला कोई दुनिया में ना होगा। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा जिज़नी मा वादतनी, ऐ अल्लाह तूने जो मुझसे वादा किया उसको पूरा कर। ऐ अल्लाह इन काफिरों के लिए तो काफी हो जा। अल्लाह के नबी ये नमाज में ये दुआ कर रहे हैं, सजदे की हालत में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे की हालत में और बाकायदा ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जिज़नी मा वादतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िल असाबा ला तुअबल फिल अर्ज़। ऐ अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर खत्म हो गई तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला को जोश आया, मेरा बंदा सजदे में मुझे पुकार रहा है, आई मोहम्मद हम तुम्हारे लिए काफी हैं, आई मोहम्मद घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने उस नबी की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज दिया और जंगे बदर जो हुई उस जंग का नक्शा आपको मालूम है पूरा पलट करके रख गया। हालांकि मालूम है जंगे बदर के अंदर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं है, किसी के पास नेजा है, किसी के पास सवारी है, किसी के पास सवारी नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास सारी चीजें मौजूद है। नमाज का ये पावर देखिए, नमाज की हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात सुन ली और अल्लाह ताला ने उस बंदे की मदद फरमाई और ये 313 की मदद की और जंगे बदर में मुसलमानों की फतह हो गई। ये नमाज की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इसी नमाज का जिक्र तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी नमाज का जिक्र है। मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना? मरियम अलैहिस्सलाम बगैर निकाह किए हुए अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुछ भी कर सकता है। लोगों के पास जब मरियम अलैहिस्सलाम पहुंची, लोगों ने कहा या मरियम, आई मरियम ये बताओ, आई मरियम ये बताओ, या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। आई मरियम ये बताओ, तुम्हारा भाई तो बुरा नहीं था, तेरा बाप भी बुरा नहीं था। आई मरियम ये बताओ, तुम्हारा बाप भी बुरा नहीं, तेरा भाई भी बुरा नहीं, ये बच्चा तुमने शादी के बगैर तेरे बतन से, तेरे पेट से ये बच्चा कैसे हुआ? तुमने इतना गलत काम कैसे कर लिया? हजरत मरियम अपनी जबान से कुछ नहीं बोलती है, उसको अल्लाह की तरफ से यही ऑर्डर आता कि तुम कुछ मत बोलना, बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर देना। फाशारत इलैहि, हजरत मरियम उस बच्चे की तरफ इशारा कर देती हैं, बच्चे की तरफ इशारा कर देती है। लोग कहते कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया, ये बच्चा कैसे बोल सकता है? ये दूध पीता हुआ बच्चा, ये 2-3 दिन का बच्चा है, ये बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, कैसे बातें करेगा? लोग यही सवाल कर रहे थे कि बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बोलने की शक्ति दे दी, बोलने की ताकत दे दी, बच्चा बोल पड़ता। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह ने किताब दिया है और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। फिर आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते वजालनी मुबारक नैनमा कुन्तु औसानी,
बिस्सलात, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, मुझे नमाज का ऑर्डर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो नमाज के साथ जिक्र आता है, मूसा का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, मेरे भाइयों गौर करो, दुनिया के अंदर ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें जो आपको नजर आ रही हैं, नमाज को छोड़ करके रोजा, हज और इसके अलावा ज़कात, ये जमीन के सरजमीन के ऊपर, ये जमीन की धरती में ये फर्ज हुई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर अपने नबी को बुलाया, अर्श के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया, आओ मेरे बंदे को लेकर के आओ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक जैसी सवारी पे सवार करके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के जा रहे हैं, चलिए मोहम्मद चलिए, अल्लाह ताला ने आपको आसमान के ऊपर बुलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक में सवार हैं और बुर्राक की रफ्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं, जहां तक मेरी नजर जाया करते थे बुर्राक का एक कदम उतना दूर तक हुआ करता था। बुर्राक पर मैं बैठा, चंद सेकंडों के अंदर मैं पहले आसमान में पहुंचा, दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा पूछा गया कौन, जवाब में कहा गया जिब्राइल, फिर पूछा गया तेरे साथ कौन, जवाब में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा अहलन व सहलन व मरहबा, मोहम्मद के लिए आना मुबारक हो। पहला दरवाजा आसमान का दरवाजा खोल दिया गया, पहले दरवाजे में पहले आसमान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर दूसरा दरवाजा खोला गया, फिर तीसरा आसमान का दरवाजा खोला गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 दरवाजे खोल दिए गए और 7 के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले अल्लाह तक पहुंच गए। जिब्राइल वहीं रुक गए और आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज दी, 50 वक्त की नमाज। जाओ, तुम्हारे ऊपर 50 वक्त की नमाज और तुम्हारी उम्मत के ऊपर 50 वक्त की नमाज फर्ज है। नीचे आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या मिला अल्लाह से? नमाज मिली है, कितने वक्त की नमाज मिली है? ज्यादा नहीं, 50 वक्त की नमाज पढ़नी है। हाँ, 50। मेरी उम्मत के लोग 2 टाइम नमाज नहीं पढ़ती थी, मेरी उम्मत, मेरी कौम के लोग 2 टाइम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ये 50 वक्त तेरी उम्मत कैसे नमाज पढ़ेगी? जाओ, कम करा के आओ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत मूसा की बात सुन करके फिर ऊपर जाते हैं, फिर 10 कम करा के आते हैं, फिर मूसा कहते हैं इतना नहीं चलेगा, 40 भी ये कौम, ये उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाओ कम कराओ। फिर गए, फिर 10 कम कराए, फिर नीचे आए, कितनी कम हुई? पूरा 10 और कम हो गई है, 30 बची है। कहा कि इतनी भी ये तेरी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, जाइए कम कराइए। फिर और 10 कम हो गई, फिर और 10 कम हो गई, फिर और 5 कम हो गई, यानी कुल मिलाकर के 5 वक्त की जब नमाज बची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तेरी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि मेरी उम्मत 2 टाइम नमाज नहीं पढ़ा करती थी। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, बार बार मैं अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए जाऊं। पता ये चला मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमाज थी, नमाज वो लोग पढ़ते थे, लेकिन 2 टाइम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 5 वक्त लेकर के। कुछ लोग सोच रहे हो एक बार और चले जाते तो 2 ही तो बचता, मेरे भाइयों, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म है, लेकिन ये भी हुक्म है अगर कोई बंदा 5 टाइम नमाज अदा करेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो उसको 50 वक्त का सवाब मिलेगा, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाओ। लाल बखाने के लोगों, अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर बोला करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये तोहफा दिया और अल्लाह के नबी इस तोहफे से इतना ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा खुश हो गए। आपने कभी फरमाया था कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह। वो लोगों, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा आपको अगर लगाना हो तो जरा देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को और लास्ट में नबी अकरम की वफात का टाइम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के जबान से निकलने वाले जुमले को सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पोजीशन में, आपकी
जिंदगी से रूह निकलने वाली है, आपके जिस्म अतहर से रूह और सेंसरी से परवास करने वाली है, बस आपकी जबान हिल रही है। हजरत उम्मे सलमा कहते हैं मैंने कान लगा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान मैं आपके होठों के पास अपने कान लेकर के गई और मैं चेक कर रही थी कि अल्लाह के रबी की जबान से जो जुमले निकल रहे हैं वो कौन से जुमले निकल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने जब चेक किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले निकल रहे थे, अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज 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 की पाबंदी करना, तुम अपने वर्कर के साथ अच्छा सलूक करना। नमाज आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी कह रहे हैं नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह के नबी को मानते हो, रग रग में है नबी नबी, देख रहे थे नबी, नबी की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा। और उनसे अगर पूछा जाता क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज क्या को पढ़े, नबी की आमद मरहबा, नबी से मोहब्बत है, या नबी 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 तो कह देता है, रग रग में नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ता है कभी कभी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, सोचो, अल्लाह की नबी की जबान से निकलने वाले आखिरी जुमले अल्लाह के नबी कह रहे हैं अस्सला अस्सला, ऐ लोगों नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि ये नमाज अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, आपने इस नमाज को जन्नत की कुंजी बताई है, इस नमाज को जन्नत का पासवर्ड बताया है, इस नमाज को जन्नत की गारंटी बताई है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, आपने जन्नत की कुंजी बताई है। आप अगर किसी घर के अंदर एंट्री करना चाहो तो आपके पास कुंजी होना चाहिए, आपके पास चाबी होना चाहिए, आपके पास ताला, आपके पास की होना चाहिए, चाबी होना चाहिए ताकि आप ताला खोल लें। मोबाइल है आपके पास, पासवर्ड लगा हुआ है, आप मोबाइल कैसे खोलेंगे, पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। जन्नत का पासवर्ड ये नमाज है, नमाज ये जन्नत का पासवर्ड है। और पासवर्ड कौन सा मालूम है, मैंने कहीं बताया था जन्नत का जो पासवर्ड है 24434, मैंने बताया था सुबह के 2 रकात नमाज पढ़ लो, जोहर के 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ लो, असर के 4 रकात जोहर का और 4 रकात असर, और 3 रकात मगरिब के नमाज और ईशा की 4 रकात नमाज पढ़ लो, ये फर्ज नमाज अदा कर लो। मेरे भाइयों ये नमाज तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगी, ये नमाज मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी है। नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ताल्लुक से आपने यहां तक फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, और अगर मैं किसी को अपनी जगह पे खड़ा कर लूं और मुझे मालूम हो जाए कि फलां आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसको उसके घर के साथ उसको जला करके तबाह हो बर्बाद करके मैं रख दूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसके घर को मैं जला दूं, जो नमाज न पढ़े उसके घर को जला देने का हुक्म है, जो नमाज न पढ़े उसको मुसलमान की कब्रिस्तान में दफनाने का हुक्म नहीं है। मेरे भाइयों नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, लेकिन जरा गौर करो आज अपने समाज के अंदर लोगों को देखो, हय्या अलस सलात और हय्या अल फलाह की आवाज कानों से टकराती है, दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है, मकान छोड़ने को तैयार नहीं है, यहाँ तक के फजर की वक्त की जो नमाज है, मेरे भाइयों नमाज की अहमियत जरा देखो। फजर के वक्त 2 रकात जो सुन्नत है, फर्ज नहीं कह रहा हूं, जो सुन्नत है, इसकी अहमियत जरा देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था 2 रकात की अहमियत आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने मौजूद हैं, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने, अगर तेरे दिमाग के अंदर, तेरे खोपड़ी में जो दिमाग है और ये दिमाग अगर तेरा काम कर रहा है तो जरा गौर करो आसमान और जमीन में कितना खजाना हो सकता है, अंदाजा तो लगा नहीं सकते हो, काउंट तो नहीं कर सकते हो, गिन तो नहीं सकते हो, और कितना खजाना होगा जमीन और आसमान के अंदर। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन तमाम खजाने को जमा कर लो और एक पल्ले में रख दो, और फजर की 2 रकात सुन्नत एक दूसरे पल्ले में रख लो। इमाम कायनात कहते हैं फजर की 2 रकात की
सुन्नत जो तुम अदा कर रहे हो, आसमान और जमीन के जितने खजाने उन तमाम खजानों से बढ़ करके है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जन्नतियों से, जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों, आई मेरे भाई, आई मेरे दोस्त, आई मेरे फ्रेंड, आई मेरी सहेली, आई मेरे दोस्त, तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे, आई मेरे भाई तुम तो मेरे साथ घूमा करते थे, तुम तो मेरा बिजनेस पार्टनर भी थे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या हो गया, तुम जहन्नम में चले गए, क्या हो गया, जहन्नम में क्यों गए, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीजन है, जहन्नम में पहुंचे हो तो क्यों पहुंचे हो? जवाब में देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। ये नहीं कहेंगे, पहला जवाब जो देंगे वो यही कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। गौर कीजिए, नमाज की अहमियत का अंदाजा देख रहे हैं आप। पहला जवाब क्या कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये जवाब देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम बिजनेस के लिए सुबह से उठ करके शाम तक दौड़ा करते थे, सुबह में लाल बथाने को उस घाट में पहुंच जाया करते थे, कश्तियां चलाया करते थे, अगर कटिहार में मनिहारी में कोई काम होता था तो सुबह सवेरे 3 बजे उठ करके मैं घाट में पहुंच जाया करता था, कश्ती पे सवार होता था, बगैर बिस्मिल्लाह दुआ किए हुए मैं पहुंच जाया करता था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किया करता था। लेकिन मुझे इतनी तौफीक नहीं हुई कि 2 रकात नमाज पढ़ करके मैं बिजनेस के लिए निकलूं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तिजारत पे ध्यान दिया, मैंने अपनी बिल्डिंगें बनाई, मैंने बैंक बैलेंस जमा किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा माल कुछ भी काम नहीं आया। मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया। मा अगना अन्नी, मेरा बैंक बैलेंस मुझे कुछ भी काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक हो गई। अल्लाह कहेगा, पकड़ो, खुजूह फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो, इस बेनमाजी को जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जहन्नम में आदमी पहुंच रहा है, सिर्फ नमाज छोड़ने के बिना पे जहन्नम के अंदर जा रहा है, सिर्फ नमाज छोड़ने के बिना पे जहन्नम के अंदर जा रहा है। आज ये कौम जलसों में आती है और मस्जिदों के अंदर कभी कभी जुमे में पहुंच जाया करती है, रमजान के महीने में रोजा रख लेती है ये कौम, लेकिन मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी नहीं है, ना खुद नमाज पढ़ रहा है, ना अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। बीवी भी वैसी तो शौहर भी वैसा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जिस घर के अंदर नमाज नहीं है मेरे भाइयों, वो घर मुर्दा है, मुर्दा, वो घर जिंदा घर नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना हो वो घर मुर्दा है, मुर्दा। गौर कीजिए आप, नमाज की इतनी सारी अहमियत और इतना कुछ मकाम है इस्लाम के अंदर, लेकिन आज सोचता है नमाज तो मौलवियों के लिए, नमाज बुजुर्गों के लिए, नमाज हम जैसे नौजवानों के लिए थोड़ी है। हमारे लिए नमाज कहाँ है? चलो हम इंजॉय करें, इश्क लड़ाएं, मोबाइल के अंदर बिजी हो, गेम खेलें, सब कुछ आपके पास टाइम है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नमाज के लिए नहीं है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिस चीज के लिए तुम्हें पैदा किया गया वही चीज नहीं कर रहे हो, वही इबादत तुम नहीं कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ऊपर इतना ज्यादा लोगों को फोकस किया करते थे, यहाँ तक कि नमाज की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हो। आई बिजनेस करने वालों, आई दुकानों में बैठने वालों, आई चौराहों में बैठ करके गप्पे मारने वालों, कभी कभी नबी अकरम के जुमले को देख लिया करो। कुरान कहता है, अगर तुम मैदान जिहाद में हो, मैदान जंग में हो, फिर भी नमाज माफ नहीं है, फिर भी नमाज माफ नहीं है। मैदान जिहाद में हो, फैज़ा कुंता अलैहिमुस
الصلاۃ فلتکم طائفۃ منہم معک فلیأخذوا اسلحتہم، فرمایا اگر تم میدان جہاد میں ہو، میدان جہاد میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، آدھی جماعت نماز ادا کرے گی اور آدھی جماعت جنگ لڑے گی، ایسے موقع میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور چوراہوں میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں، آئی دکانوں میں بیٹھ کر کے بزنس کرنے والوں، نماز کو چھوڑنے والوں، کبھی کبھی مکہ اور مدینہ کے بھی سفر کر لیا کرو میرے بھائیوں۔ جب میں مکہ گیا اور مدینہ کا جب میں نے سفر کیا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، دکانوں سے دکان کا مالک نکل جاتا ہے، دکان کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتا ہے، آذان ہو چکی ہے، اب ہم تجارت نہیں کریں گے، اب ہم اپنی دکانداری نہیں کریں گے، مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں، اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد نبوی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا یہاں پہ یہ سسٹم تم لاگو نہیں کر سکتے ہو؟ او میرے بھائی، میں عبادت کے وقت میں بزنس نہیں کر سکتا، کیونکہ رزق کا مالک اللہ، رزاق کے چکر میں، رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، بستروں میں آرام سے سونے والوں، چوراہوں میں بیٹھنے والوں اور دکانوں میں آرام سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرنے والوں، گپے مارنے والوں، تمہارے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ نماز نہ بزرگوں کے لیے معاف ہے، نہ یہ نماز مولویوں کے لیے معاف ہے، نہ یہ نماز یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کے لیے معاف ہے، نہ یہ نماز کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے معاف ہے، یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پاگل ہے تو چلو الگ سی بات ہے، اس کی کھوپڑی دماغی کام نہیں کر رہا تو چلو نماز اس کے لیے معاف ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ اب سوچ سکتے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے، بیمار ہے آدمی پھر بھی نماز معاف نہیں، کھڑا نہیں پڑھ پا رہا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا تو لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز تب بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن آج غور کیجئے میرے بھائیوں، مسجد تو بنا لی شہر میں ایمان کی حرارت میں، من اپنا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، آج مسجدیں بنائی جاتی ہے لیکن نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ، ایک صحابی ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، بہت دور سے آیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کون؟ ایک صحابی ہے، دور سے 2-4 کلومیٹر دور سے پیدل مسجد نبی نماز پڑھنے کے لیے، ظہر میں بھی آ رہے ہیں، عصر میں بھی آ رہے ہیں، مغرب میں بھی آ رہے ہیں، عشاء میں بھی آ رہے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا یار یہ تو ہر ٹائم آتا ہے، اتنا دور سے پیدل پھر جاتا ہے، پھر آتا، پھر جاتا، پھر آتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ سواری کا انتظام کر دیتے، چندہ وندہ اٹھایا، اس کو بلایا اور کہا کہ بڑے دور سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آنے میں اور جانے میں آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، اے میرے بھائی ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ آپ سواری میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ اس صحابی نے جو جواب دیا تھا، کان کھول کر کے سنو لال بتانی کے مسلمانوں، جواب دیا تھا نہیں مجھے سواری نہیں چاہیے، میں اس وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے پیدل لاتا ہوں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا، جو پیدل نماز پڑھنے کے لیے آئے ایک ایک قدم پہ اس کے ایک ایک گناہ مٹ جاتے ہیں اور ایک ایک ثواب اس کے نامہ اعمال میں بڑھ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کروں تو میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور میرے گناہ ختم ہو جائیں۔ وہ پیدل لایا کرتا تھا، صرف گرمی میں نہیں، ٹھنڈی میں، برسات میں، ہر موسم میں۔ میرے بھائیوں تصور کرو، سوچو آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، بغل میں ہے مسجد لیکن نماز کے لیے ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ابھی یہ پوری رات تقریر ہوگی، آپ اپنی ہی مسجد کا اندازہ لگا لیجئے گا، جا کر کے دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ نماز پڑھیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، نماز
اسلام نے اس طریقے سے اتنی زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ اور کافر میں، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو مسلمان ہے اور نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ نماز ہے تو اس کے پاس دین ہے، نماز نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لا دین لہ، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا داڑھی ٹوپی کتا پاجامہ والا ہو اور اچھے اچھے نام رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر نماز نہیں ہے، نام عبد الرحمن رکھا، عبد الرحیم رکھا ہے، سلمہ رکھا، فاطمہ رکھا ہے، کلثوم رکھا ہے، رقیہ رکھا ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ ووٹر لسٹ میں، آدھار کارڈ میں تیرا تو یہاں پہ مسلمان درشایا جا رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے قسم جب اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور سجدے کا حکم دے گا، قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھول دے گا اور جب لوگوں کو سجدے کا حکم دے گا کہ سجدے میں چلے جاؤ، آؤ دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے یہاں بھی سجدہ کر لو، او میرے بندو سجدے میں گر پڑو، یہ اللہ کا جب آرڈر ہوگا فلا یستطیعون، یہ بے نمازی لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن یہ بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، کل قیامت کے دن بے نمازیوں کا چہرہ اتنا زیادہ مرجھا جائے گا، یہ ذلیل رسوا ہو جائیں گے، لوگ سجدے میں ہوں گے اور یہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جب مؤذن دنیا میں پکارا کرتا تھا اور نماز کے لیے بلایا کرتا تھا، مولوی نماز کے اوپر تقریریں کرتا تھا، ان تقریروں کو یہ مذاق میں لے لیا کرتا تھا، یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں تھا، ان کے پاس موبائل دیکھنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس بازاروں میں گھومنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس ایئر فون لگا کر کے گانا سننے کا ٹائم تھا، ان کے پاس گپے مارنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس عشق بازی کرنے کا ٹائم تھا، ان کے پاس لڑکیوں سے باتیں کرنے کا ٹائم تھا، لیکن ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب نماز کے لیے پکارا جاتا تھا یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ آج ان کو سجدہ کرنے کا آرڈر ہے، حکم ہے، آج یہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، فلا یستطیعون، یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ جب دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، یہاں کیسے نماز پڑھ پاؤ گے؟ اللہ کو چونا لگا سکتے ہو؟ اللہ کو چونا نہیں لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ تم گیم نہیں کھیل سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اس ریڑھ کے ہڈی کو اتنے زیادہ اس کے اندر اتنا مضبوط کر دے گا کہ جھکنا چاہے گا لیکن جھک نہیں پائے گا۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں جب صحیح سالم تھے تب تو اسے نماز نہ پڑھی تو یہاں پہ وہ نماز کیسے پڑھ پائیں گے؟ میرے بھائیوں بے نماز کا انجام ذرا دیکھو، ابھی تو میں نماز کی اہمیت کے اوپر میں بتا رہا تھا، اب ذرا دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے نمازیوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے خواب میں دیکھا، یا یہ آپ نے فرمایا جب مجھے خواب میں دکھایا گیا، اور نبی کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو پتھر سے مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں کو مار مار کر کے ان کے سروں کو چکنا چور کیا جا رہا ہے۔ ایک فرشتہ ایک آدمی ہے اور ایک سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے سر کے اوپر ایک دوسرا آدمی اتنا زور سے پتھر مارتا ہے، اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور پتھر بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ جب پتھر لانے جاتا ہے تب پھر یہ سر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ سر لایا پھر سے مارا اور جیسی مارا پتھر دور تک چلا گیا اور یہ اس کا سر چکنا چور ہو گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں من ہاؤلاء یا جبرائیل، آئی جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
یہ سزا جسے دی جا رہی ہے یہ کون لوگ ہیں ذرا بتائیے اے جبرائیل، جن کو بار بار جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جن کے سروں کو توڑا جا رہا ہے، چکنا چور کیا جا رہا ہے، جن کو بار بار تکلیفیں دی جا رہی ہے، اے جبرائیل بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں لا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز کے وقت سویا کرتا تھا، نماز میں یہ پہنچتا نہیں تھا، نماز کے وقت یہ بستروں میں بس سوتا رہتا تھا یا گپے مارتا رہتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی ہے، ان بے نمازیوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، بخاری کے الفاظ ہیں ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز کے وقت سوتا رہتا تھا، اسی وقت اسی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی، اسی وجہ سے اس کو یہ پنشمنٹ دی جا رہی ہے۔ غور کیجیے، آپ اپنے بچوں کو بے نمازی بناؤ، دنیا میں اپنے بچوں کو تم تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے ہو، میرا بیٹا تکلیف میں نہ رہے، میری بیٹی تکلیف میں نہ رہے، میری بیوی ٹھیک ٹھاک رہے، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں کیا تمہیں دنیا کی تکلیف سے صرف تمہیں مطلب ہے اور آخرت کی تکلیف سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ آخرت کی تکلیف اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو تم برداشت کیسے کرو گے؟ اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے جس آگ کو نار حامیہ کہا گیا، جس آگ کو لواحۃ للبشر کہا گیا، جس آگ کو نار تلظیٰ کہا گیا، جس آگ کو کہا گیا دھڑکتی ہوئی آگ ہے، چمڑا ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اس آگ سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، اور نماز بھی پڑھ رہے تو نماز کی طرح نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھتے لیکن نماز کا طریقہ معلوم نہیں، مولویوں سے نماز کا فتویٰ نہیں پوچھیں گے، نماز کا مسئلہ نہیں پوچھے گا، دوسرا مسئلہ پوچھے گا، الگ الگ سوالات کیے جائیں گے، نماز کے تعلق سے سوال نہیں ہو، کیونکہ نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تو مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز تو حاجیوں کے لیے، یہ نماز تو مدرسہ میں پڑھنے والا لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہے، یہ نماز ہم جیسے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس نماز کی اس اہمیت کو جاننے کی کوشش کیجئے، جو نماز نہیں پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ آج تیرے پاس دیکھنے کی شکتی ہے، آج تمہارے پاس دیکھنے کی جو شکتی ہے، پاور ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اندھا بنایا جائے گا۔ جو بے نمازی مرد یا عورت ہے سنو، اے لال بتانے کی لڑکیوں، اے لال بتانے کے نوجوان میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے جو دور رہتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اس کو اٹھائیں گے۔ ذرا غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن بے نمازیوں کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج حالات دیکھیے ہمارے سماج کے اندر، نماز کی تو کوئی فکر ہی نہیں، شادی کر رہے ہیں بیٹا کا تو لڑکی والا کتنا دے گا، ارے یہاں سے زیادہ نہیں ملے گا دوسری جگہ چلو، لڑکی دیندار ہے لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ مال نہیں مل رہا ہے، مال نہیں مل رہا ہے، دینداری نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ آج ہماری سماج کی لڑکیوں کو آج نمازی لڑکا نہیں چاہیے، بے نمازی لڑکا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کے لڑکوں کو ذرا دیکھ کے نمازی لڑکی نہیں چاہیے، اس کو کیٹرینا کیف جیسی لڑکیاں چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آج حالات اتنے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں، آج مسلمان لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے تمہارے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، شادی بیاہ میں، نماز تمہارے شادی بیاہ میں مسلمان نظر آنا چاہیے، اسلام جھلکنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، لیکن ایسا لگتا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مولانا تقریر کر کر کے تھک جائیے، مولوی صاحب
ہم نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے موضوع نماز ہی کے اوپر ملا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. غور کیجئے میرے بھائیوں, تصور کیجئے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں. آج کے دور میں نماز چھوٹ جائے کوئی فکر نہیں ہے, ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, نماز چھوٹی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن موبائل میں 1.5 GB نہیں چھوٹنا چاہیے. موبائل کے اندر جو ہمیں جو 1.5 GB ملتا ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے. وہ سونے سے پہلے وہ 1.5 GB وہ فلم دیکھ کر کے, بھوجپوری گانا دیکھ کر کے, شارٹ ویڈیو دیکھ کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے. اس کو موبائل کا فکر ہے کہ موبائل کے اندر چارجر نہیں ہے, اس کو فکر ہے کہ پیٹ کے اندر اناج نہیں, چلو کھانا کھا لو. تم تو اپنے جسموں کو زندہ کرنے کے لیے تم تو کھانا کھا لیا کرتے ہو, یہ تو تیرا جسم زندہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اپنے روح کو زندہ کرو. روح کو زندہ کرنے کے لیے نماز ہے. یہ نماز تیری روح کو زندہ کر دینے والی چیز ہے. اس نماز کی فکر کرو میرے بھائیوں. آج سماج کے اندر مسلمانوں کے اندر اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت معاویہ کی ایک مرتبہ فجر کی نماز چھوٹ گئی. فجر کی نماز چھوٹ گئی, ہو سکتا بھائی چھوٹ گئی فجر کی نماز, سو گئے, یا یہ سمجھ لیجئے شیطان نے پیر اور دبایا تو سو گئے. اب جیسے اس کی نیند کھلی سورج نکل آیا, جیسے آنکھ کھلی دیکھا رے سورج نکل آیا, صبح ہو گئی ہے. ہم نے تو فجر کی نماز نہیں پڑھی, اٹھے جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگے دوڑے اور مسجد میں پہنچے, وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی. اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ گڑ گڑائے, اتنی زیادہ معافی مانگی, اتنی زیادہ دیر تک انہوں نے دعائیں کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میری نیند, اے اللہ میری آنکھ نہیں کھلی تو اللہ میں نماز نہیں پڑھ پایا, اے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا, کل قیامت کے دن مجھے سزا نہ دینا. اتنی دیر تک دعا مانگی, اتنی دیر تک دعا مانگی. آنے والی رات جب وہ بستر میں سوتے اور فجر کے وقت مؤذن کی اذان کی آواز, جب آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن حضرت معاویہ آج بھی سوئے ہوئے, ان کی آنکھ نہیں کھلی ہوئی ہے. گھر کی یہ کھراٹے کی آواز لے رہے, ان کے کانوں کے اندر یہ آواز نہیں پہنچی ہے بلکہ نیند کی آغوش میں. اچانک حضرت معاویہ کو ایک آواز آئی, اے معاویہ اٹھو, اے معاویہ اٹھو, چلو فجر کی اذان ہو چکی ہے, نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اے معاویہ چلو نماز ادا کر لو, چلو نماز پڑھ لو. حضرت معاویہ اٹھے, کون اٹھا رہا ہے؟ میرے کمرے کے اندر کھڑکی بند, دروازہ بند, میرے کمرے کے اندر انٹری کون کر سکتا ہے اور کون مجھے جگا سکتا ہے؟ سامنے دیکھتا ہے کہ آدمی کھڑا ہے اور اسے جگا رہا ہے, معاویہ چلو نماز ادا کر لو. معاویہ کہتے ہیں میں تو نماز پڑھ لوں گا, لیکن تم یہ بتاؤ یہ کھڑکی بھی بند ہے, یہ دروازہ بھی بند ہے, تم میرے روم کے اندر کیسی آئے, تم نے انٹری کیسی کی, تم کون ہو اور نماز کے لیے تم جگانے کے لیے کیسی آ گئے؟ اس نے کہا معاویہ کیا بتاؤں مجبور ہوں, اے معاویہ کیا بتاؤں مجبور ہوں, میں تمہارے پاس اس وجہ سے آیا ہوں, کل میں نے تمہیں سلا دیا تھا, تیرے پیروں کو دبایا, تیرے ہاتھوں کو دبایا, تیرے سر کو دبایا, تو سو گیا تھا, مجھے بہت خوشی ہوئی, میں شیطان ہوں, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے تمہیں سلا دیا, نماز سے میں نے تمہیں دور کر دیا اور میں سمجھ گیا چلو ایک میرے ساتھ اور شامل ہو گیا, یہ جہنم کے اندر میرے ساتھ رہے گا. لیکن میں نے دیکھا جب تیری آنکھ کھلی فوراً اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا اور تم نے جا کر کے وضو بنایا, نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے تم نے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ سے تم نے معافی مانگ لی. اور اتنی دیر تک تم نے معافی مانگی, اتنی دیر تک اور اتنی دعائیں کی, جتنا ثواب تمہیں فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے زیادہ تمہیں ثواب مل گیا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے, اس وجہ سے اے معاویہ میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوا ہو, اے معاویہ چل نماز پڑھ لے, مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تم نیکیاں زیادہ کما. میرے بھائیوں پہلے کے صحابہ, پہلے کے لوگ اگر نماز چھوڑ جایا کرتی تھی تو لوگ اتنی دیر تک نماز چھوٹنے کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. اور آج حالات دیکھ رہے ہیں,
शेख लोगों से वादा लीजिए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए हालात जरा देखिए। आज हमारे यहाँ ज़ोहर असर मगरिब इशा ये सारी नमाजें छूट जाया करती है। तुम बेखुश हम बेखुश, तुम भी नमाज ना पढ़ो हम भी नमाज ना पढ़े, कोई फिक्र ही नहीं है। चलो तुम हमें दावत दो हम तुम्हें दावत दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर में नमाज छोड़ना दूर की बात है, अगर किसी की एक रकात नमाज छूट जाया करती थी तो मेरे भाइयों उसको मुनाफिक समझा जाता था, उसको मुनाफिक गर्दाना जाता था, उसको मुसलमान तसव्वुर नहीं किया जाता था। और आज मुसलमान ज़ोहर असर मगरिब इशा ये सारी नमाजें छोड़ रहे हैं। जुमे की नमाज पढ़ने वालों, ये कैसे तुमने सोच लिया कि अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्मरानी अता करेगा? ये तुमने कैसे सुन लिया, कहां समझ लिया, कहां से ये बातें तेरी खोपड़ी के अंदर बैठ गई, समझ में बात नहीं आती है। अल्लाह तो कहता है वला तहिनो वला तहजनो वअंतुम लाऊन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मोमिनो गम न करो, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हुक्मरानी देंगे, इज्जत देंगे, कुर्सियों पे बराजमान तो करेंगे, लेकिन ऐ मेरे बंदो मोमिन बनो, ऐ मेरे बंदो नमाजी बनो, ऐ मेरे बंदो कुरान और सुन्नत पे चलने वाले बनो। आज हमारे नौजवान को देखो, आज ये नौजवान कौन मोबाइल के अंदर इतनी ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा मशगूल है। मेरे भाइयों 24 घंटा में 20 घंटा ये मोबाइल को दे रहा है। आज मोबाइल वक्त का कातिल बन चुका है। आज मोबाइल से अपने नजरों से जिना कर रहा है मोबाइल के जरिए से। आज हमारी लड़कियां मोबाइल के अंदर अपनी वीडियो और अपनी तस्वीरें अपलोड कर रही हैं और वीडियो वायरल कर रही हैं। कोई ये डांस करती हुई नजर आ रही है तो अपने जिस्म को लहराती हुई नजर आ रही है, कोई अपना बाल दिखा रही है। मेरे भाइयों ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये वो कौम है जिनको मिसाल बनना चाहिए था, जिसको नमूना बनना चाहिए था, लेकिन आज ये कौम जलील हो चुकी है क्योंकि इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तालीमात के ऊपर अमल न किया। मेरे भाइयों आज इस कौम को बस दुनिया की फिक्र है, दुनिया की फिक्र है, बस हाय रे दुनिया। नमाज की कोई फिक्र नहीं है, रोजा का कोई फिक्र नहीं है, हज का कोई फिक्र नहीं है। आज बड़े बड़े रईस लोग, अमीर लोग और बड़े अपने आप को अमीर समझने वाले, चौधरी समझने वाले मस्जिदों का दरवाजों तक नहीं पहुंचते। जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी जब खुतबा खत्म होने वाला होता है, खुतबा समाप्त होने वाला होता है, तब जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते हैं और अपने आप को कहते कि आई एम अहले हदीस, आई एम मुस्लिम। अहले हदीस ये अहले हदीस है जो नमाज न पढ़े, रोजा न रखे, कुछ न करे, कुरान और हदीस के ऊपर न चले और अपने आप को अहले हदीस कह रहा है। गोश्त खा लिया तो अहले हदीस, रफादैन कर लिया अहले हदीस। कैसा अहले हदीस है तू? तेरे ऊपर लातुफ है मेरे भाई जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हो। जहेज का लेन देन तुम करते हो, नमाज की पाबंदी नहीं है, घरों के अंदर नमाज का कोई मतलब ही नहीं है। बेटा नमाज न पढ़े तो बाप न टोके, बाप न नमाज पढ़े तो भाई और बेटा न टोके, माँ नमाज न पढ़े तो बेटी न टोके, बेटी नमाज न पढ़े तो बाप न टोके। मेरे भाइयों जरा गौर करो, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने दयूस करार दिया है, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने दयूस करार दिया है कि कोई गलत काम करे, बाप गलत काम करे और कोई दूसरा न टोके, बेटा गलत काम करे बाप न टोके, भाई गलत काम करे और भाई न टोके। आज मुसलमानों के अंदर ये गड़बड़ियां आई है, हमारे समाज के अंदर पता नहीं क्या हो गया है। मेरे भाइयों कोई वही भी नहीं नाजिल हुई है, कोई हमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिला हुआ है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को पढ़ो, उनकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करो। उमर फारूक जैसा सहाबी, उमर फारूक जैसा जलील कदर सहाबी अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन हजरत उमर फारूक कहते हैं अगर आसमान से आवाज लगाने वाला, अगर फरिश्ता आवाज लगाता और कहता सारे के सारे जन्नती एक जहन्नमी, तो मुझे डर है कहीं मैं जहन्नम के अंदर न चला जाऊं, इस वजह से एक कदम में फूंक करके रखता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जरा देखिए मेरे भाइयों, आखिरी वक्त मरने के करीब पहुंचे हुए हजरत अबू हुरैरा रोना शुरू कर देते हैं। लोगों ने पूछा आई अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो
تم تو محمد رسول اللہ کی حدیث ہے سب سے زیادہ ہم تک تم نے پہنچائی ہے. اے ابو ہریرہ اتنا زیادہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جس سفر میں نکل رہا ہوں میرے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے, میں نے بہت زیادہ نیکیاں نہیں کی ہے, پتہ نہیں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے, اس منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. اسی وجہ سے مسلمانوں زندگی تو کٹ جائے گی اور ہر کسی کے کٹ رہی ہے. کوئی امیر, کوئی گھر جو کوئی وی آئی پی گھر میں رہ رہا ہے, کوئی اے سی اور کولر کے روم کے اندر رہ رہا ہے, کوئی جھونپڑیوں میں زندگی کاٹ رہا ہے, لیکن زندگی کٹ جائے گی. میرے بھائیوں آنے والے زندگی کی فکر کرنی چاہیے. وہ زندگی کیسی ہوگی؟ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا ہوشیار چالاک چتر کون ہے معلوم ہے میرے بھائیوں؟ جو دنیا میں سب سے زیادہ کماتا ہو وہ سب سے زیادہ چالاک نہیں ہے. جو دنیا میں سب سے زیادہ شہرت پاتا ہو وہ سب سے زیادہ چالاک نہیں ہے. جو سب سے بڑا ہینڈسم دکھتا ہو وہ سب سے بڑا چالاک نہیں ہے. جو بہت زیادہ پیسہ رکھنے والا, بینک بیلنس جمع کرنے والا ہے وہ چالاک نہیں ہے. محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں وہ چالاک نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے بڑا چالاک و چتر وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو. سب سے بڑا چالاک اس کو کہا گیا ہے. اور آج دیکھ رہے ہیں چالاک بینک بیلنس کچھ جمع کر لیا, گھر مکان بنا لیا, گاڑی کرے, بہت چالاک آدمی ہے. چالاک ہے, نماز نہیں ہے, بہت بڑا بیوقوف ہے. دنیا کی فکر کر رہا ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس دنیا کی فکر تم کر رہے ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے اس دنیا کے تعلق سے بتایا یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی اس دنیا کے تعلق سے اس انداز سے آپ نے فرمایا ایک مری ہوئی بکری تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہا ہو, یہ مری ہوئی بکری ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ اس مری ہوئی بکری کو تم کتنے میں خریدو گے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مر چکی ہے, اس کو کوئی فری میں دے پھر بھی لینے کو تیار نہیں. فری میں کون لے گا؟ مرغا مسلم کون لے گا بتائیے؟ مرا ہوا مرغا ہو, بکرا ہو, کھسی ہو, مر گیا ہو, آپ کو بولے گا لے لو یار 200 روپیہ 100 روپیہ کلو دے رہا ہوں. مولوی صاحب بیوقوف ہیں کیا؟ نہیں لے سکتے. فری میں دو گے پھر بھی نہیں لیں گے, کیونکہ ہماری نظر میں یہ گوشت حقیر ہے, ذلیل ہے, اس کو ہم کھا نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا صحابیوں گواہ رہنا اے میرے صحابیوں جس طریقے سے تمہاری نظر میں یہ مری ہوئی بکری حقیر ہے اسی طریقے سے اللہ کے نظر میں یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے, جس کو تم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دے رکھا ہے اور مال کے چکر میں لگے ہوئے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا وہ مال نہیں ہے, مالی. انسان اپنی زبان سے مالی کہتا ہے, میرا مال ہائے رے میرا مال, ہائے رے میرا مال. اور جس مال کے چکر میں اس نے نماز کو چھوڑا, اس نے قرآن کو چھوڑا, اس نے دین کو چھوڑا, اس نے نماز اور نہ جائے اسلام کی شریعت کو اس نے چھوڑ دیا. جس مال کے چکر میں آدمی پاگل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ما اکلتا فاف نہیں تھا, جس نے اس کو کھا لیا وہی اس کا مال ہے. جو آپ نے کھایا اپنے پیٹ کے اندر کر لیا وہی تیرا مال ہے. اور لبست فابلیتا, جو کپڑا تم نے پہن لیا بوسیدہ کر لیا پرانا کر لیا وہی تیرا مال ہے. اور تصدقت فامضیتا, اور جس کو تم نے صدقہ کر لیا اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. ابھی بہت سے لوگ صدقہ دے رہے تھے, اللہ کے راہ میں دے رہے تھے کہ چلو اس مال سے غریبوں کی مدد ہو, اس مال سے یتیموں کی بیواؤں کی مدد ہو. بہت اچھا سنگٹھن ہے یہ, بہت اچھا یہ آپاتکالین سنگٹھن. اس کمیٹی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایسا ہونا چاہیے, غریبوں کی مدد ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی زندگی اور ہسٹری اٹھاؤ میرے بھائیوں, یتیموں کی بیواؤں کی اور اسی طریقے سے غریبوں کے اللہ کے رسول مدد کیا کرتے تھے. آج ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر کمیٹی ہونی چاہیے جو غریبوں کا ہیلپ کرے, غریبوں کی مدد کرے, اور جہاں ضرورت ہو آپاتکالین, جہاں پہ ایمرجنسی, جہاں پہ ضرورت ہو یہ ٹیم وہاں پہ
کام آ رہی ہے. میرے بھائیوں مبارکباد کے لائق ہیں. ایسا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. آپ نے فرمایا وہ لوگوں جس دنیا میں تم کھما رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, تیرا مال وہی ہے جس کو تم نے کھا لیا, تیرا مال وہی ہے جس کو تم نے پہن لیا, تیرا مال وہی ہے جس کو تم نے اللہ کے راہ میں بھیج دیا, صدقہ کر لیا, خیرات کر لیا, اللہ کے راہ میں تم نے اپنے مال کو نکال لیا, وہی تیرا مال ہے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی ہمارے ہندوستان کے اور اسی بہار کے رہنے والے بہت بڑے عالم شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ, جو مکہ مدینہ کے اندر باقاعدہ بہت بڑے پوسٹ کے اندر براجمان تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو, اچانک دل کی دھڑکن اس کے بند ہو گئے, انتقال کر گئے, دنیا سے چلے گئے. علماء کو ایسا دھکا لگا, اتنی زیادہ ان کی کمیاں کھل رہی ہیں. وہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک لائبریری تھے, چلتے تھے تو کتابیں ان کے دماغوں کے اندر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا دیا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی فوراً حوالہ دے کر کے بیان کیا کرتے تھے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود, مکہ کی سرزمین میں ہونے کے باوجود, جب انہیں موت آ سکتی ہے, جب وہ انتقال کر سکتے ہیں, تو میرے بھائیوں ہم اور آپ بھی مر سکتے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی موت آ سکتی ہے, ہم اور آپ بھی مریں گے, آج نہیں تو کل. ذرا سوچو تم نے مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری کی ہے. کون سی آپ نے تیاری کی؟ نماز تو ہے نہیں, روزہ تو ہے نہیں, زکات تو ہے نہیں, حج تو ہے نہیں, تو کس بنا پہ آپ جنت میں جاؤ؟ حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے, یہ کہا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. حضرت عمر فاروق لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ کر لیا کرو, اپنا حساب کر لیا کرو. اے لال بتانے کے لوگوں, میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو ٹٹولو, اپنے آپ کو چیک کرو کہ اگر ابھی تمہاری موت ہو جائے, ابھی مر جاؤ, ملک الموت ابھی آ جائے اور مار دے اور سب کو مار دے, تو بتاؤ مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے آج؟ کیا تم نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ جمعے کی نماز پڑھ لینے کے بعد عصر کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ تم نے مغرب کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ تم نے عشاء کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ اگر مر گئے, انتقال کر گئے, تو کہاں جاؤ گے؟ اپنا محاسبہ کر, اپنا حساب کر. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے, تیرا حساب کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, کل قیامت کے دن تیرا حساب کیا جائے گا, کل قیامت کے دن تجھ کو وزن کیا جائے گا. عمر فاروق کہا کرتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اے لوگوں تم اپنے آپ کو وزن کرو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے. وزن کیا جائے گا انسانوں کو کل قیامت کے دن, نام یاما قیامت کے دن اس کو ترازو پہ تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا. اپنے آپ کو چیک کرو تیرا عمل کتنا زیادہ ہے. کل قیامت کے دن تیری بیوی بچے, تیرا یہ گھر والا, تیری یہ زمین و جائیداد جن کے لیے تم پاگل دیوانہ ہے, اللہ کے قسم یہ بیوی بچے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے, کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا حضرت ربیعہ ابن کعب سے سوال کیا تھا, اے ربیعہ سلی حاجہ, اے ربیعہ کوئی حاجت و ضرورت تو مانگ لو مجھ سے. اے ربیعہ تم میرے ساتھ رہا کرتے ہو, تم وضو کا پانی لا کر کے دیتے ہو, جب میں لیٹرنگ حاجت قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں تو تم میرے ساتھ جایا کرتے ہو, میرا ہیلپ کرتے ہو, میری مدد کرتے ہو. اے ربیعہ ابن کعب میری اتنی خدمت تم کرتے ہو, اے ربیعہ مانگو, اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو, محمد رسول اللہ تمہیں دینے کو تیار. ربیعہ کو معلوم تھا اگر اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اللہ کے رسول شادی بھی کرا دیں گے. ربیعہ کو معلوم تھا اگر میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجئے تو اللہ کے رسول گورنر بھی بنا دیتے. ربیعہ کو معلوم تھا کہ اگر اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول میں بڑا فقیر ہوں مجھے امیر بنا دیجئے تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے امیر بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا. محمد رسول اللہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. ان کو یہ ساری کنڈیشن پتا تھا.
تھا, لیکن ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ اے لال پتھانے کے لوگوں سنو, ربیہ نے دولت نہیں مانگی, ربیہ نے عورت نہیں مانگی, ربیہ نے دنیا کی سلطنت نہیں مانگی, ربیہ نے مانگی تو کیا مانگی؟ ربیہ کہتے ہیں انی مرافقتک فی الجنہ, اے نبی جس طریقے سے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی تیرے ساتھ رہوں. اے نبی میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں, یعنی میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں اور جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا, اے ربیہ ابن کعب سنو, فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تم زیادہ سجدے کیا کرو, نماز کی پابندی کرو, یہ نماز تمہیں میرے قریب کر دے گی, یہ نماز تمہیں جنت میں بھی میرے ساتھ رکھے گی. نماز کی پابندی کرو, یہ نماز کل قیامت کے دن جس نماز کو تم نے کوئی اہمیت یہ نہیں دیا ہے مسلمانوں, اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. اس حدیث کو دیکھیے ذرا, جو نماز کی حفاظت کرے گا, من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. نماز کا پاور دیکھیے, کل قیامت کے دن یہ نماز تیرے لیے دلیل بن جائے گی. دلیل, اے اللہ اس کو جہنم سے بچائیے. یہ نماز پڑھا کرتا تھا, بازاروں میں لوگ گھوما کرتا تھا, لیکن یہ بازاروں میں نہیں گھومتا تھا, اذان سن کر کے مسجدوں میں چلا آتا تھا. اے اللہ فجر کے وقت ان کو بستر اچھا لگتا تھا, لیکن اللہ تیری خاطر اس نے بستروں کو چھوڑا, اس نے بیوی کو چھوڑا. اے اللہ اس کو جہنم سے بچا اور جنت کے اندر انٹری کر لے. من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گی. یہ نماز تمہیں جنت میں پہنچا دے گی. اس نماز کا پاور یہ ہے. لیکن اگر نماز نہیں ہے تو ذرا دیکھو میرے بھائیو, وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف. اس حدیث کو دیکھیے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی. قیامت کا منظر کبھی کبھی بہت ساری تقریریں میری یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے, اس منظر کو دیکھیے میرے بھائیو. قیامت کا وہ منظر ہوگا, اللہ کی قسم اتنا ڈینجر منظر ہوگا, اتنا ڈینجر منظر ہوگا جس منظر کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کل قیامت کے دن بچنے کے لیے اللہ کے نبی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کل قیامت کے دن میرا آسان کر دینا. میرے بھائیو اس دن انسان کھڑا ہوگا, اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا. یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اوپر اونچائی پر دکھائی دے رہی ہے, یہ سورج اللہ کے قسم انسان کے قریب پہنچ جائے گا اور یہ سورج کی گرمی اور تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا, پورا کا پورا شرابور ہوگا. اس گرمی سے گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا. زبان کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی, جس طریقے سے جون اور جولائی کے مہینے میں کتوں کی زبانیں نکلی ہوتی ہے. کل قیامت کا اتنا ڈینجر منظر ہوگا, اتنا ڈینجر منظر ہوگا, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے. اتنا زبردست منظر ہوگا. اس دن اگر نجات ملے گی تو نماز کے ذریعے سے نجات ملے گی, اور نماز نہیں ہے تو ولا نجات یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے, اس کو نہیں ملے گی نجات. نماز نہیں تو جنت نہیں, نماز ہے تو جنت ہے. میرے بھائیو بہت سے لوگ کہیں گے مولوی صاحب نماز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, لیکن نماز تو فلاں پڑھتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, لیکن نماز پڑھتا ہے لیکن نماز خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہا ہے. جو آدمی خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا وہ برائیوں سے رکے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے. اس نماز کی پاور کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیو. نماز اگر نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی. اور فرعون اتنا بڑا ظالم گنہگار کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. فرعون
و قارون و حامان و ابی بن خلف قارون کے ساتھ کھڑا کرے گا کیونکہ قارون دولت کے چکر میں رہ گیا اور اللہ کی عبادت نہ کی، فرعون گھمنڈ تکبر میں رہ گیا اور اللہ کی عبادت نہ کی، اور اسی طریقے سے حامان بلڈنگیں بنانے میں رہ گیا اور اللہ کی عبادت نہ کی۔ آج مسلمانوں کا کنڈیشن یہی ہے، آج مسلمان بلڈنگیں بنانے میں لگا ہوا ہے، آج مسلمان دولتیں جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، آج مسلمان اپنی بینک بیلنس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دولت تمہیں کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے، اس دولت تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور لاسٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ میری ٹرین ہے، مجھے نکلنا بھی ہے، وقت میرا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں لاسٹ میں آپ سے ایک بات کو کہوں گا کہ نماز کے اوپر اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں، آپ کو ایک وعدہ لینا پڑے گا، اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا اور باقاعدہ اللہ کو شاہد، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہنا پڑے گا، جو کیا سو کیا، جو ہوا سو ہوا، میں نے بہت ساری برائیاں کر لی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت جان لینے کے بعد نماز جو نہ پڑھے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانے کا حکم نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کے گھروں کو جلانے کا حکم ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کو فرعون کے ساتھ قارون کے ساتھ جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اتنی ساری حدیث اور قرآن کی آیتیں آپ نے سن لی، اب مسلمانوں ایک بات کا مجھے وعدہ دو، ایک بات کا اقرار کرو، تم سب کرو، بینک بیلنس کرو، جمع کرو، بزنس کرو، سب کچھ کرو، لیکن میرے بھائیو نماز ترک مت کرو، نماز مت چھوڑو، بلکہ آج سے بولو کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے آپ، کتنے لوگ نماز کی پابندی آج سے کریں گے؟ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کر کے ہی سونا ہے اور آج سے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جلسے کی تقریر آپ نے سن لی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مولانا ہو، عالم ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر نماز کی پابندی نہ کرے تو میرے بھائیوں وہ مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ نماز جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اس نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن آج نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، اور نماز پڑھو تو نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پہ بھی پڑھو، کیونکہ اگر نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بھائیوں وہ نماز بھی تیرے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اس وجہ سے علماء سے رابطے میں رہو، کانٹیکٹ میں رہو، آپ اسلام کو جاننے کی کوشش کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز کی طرح نہ پڑھو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی 60 سال نماز پڑھی ہوگی، 60 صلاۃ، لیکن 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں پڑھی ہوگی۔ غور کیجیے آپ میرے بھائیوں، آج سے ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی خود کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں گے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، یہ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، آرڈر دو۔ اے میرے بچے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس اللہ کے سامنے تو اپنی پیشانی جھکا۔ اے میرے بیٹے، جس اللہ نے تجھے زندگی دی، ہاتھ عطا کیے، جس اللہ نے تمہیں پیر دیے، دماغ دیا اور اتنی اچھی تمہیں صحت دی، اے میرے بیٹے چل نماز کی پابندی کر، نماز پڑھ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچہ 10 سال کا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نماز 7 سال سے لے کر کے پڑھاؤ۔ آپ پڑھو تو اس بچے کو بھی لے کر کے مسجد میں جاؤ،
اب باپ نماز نہ پڑھے، بیٹا نماز نہ پڑھے تو کون مارے باپ، اور باپ ہی نماز نہ پڑھے تو کون مارے دادا؟ وہ تو مرا ہوا ہے، وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی نماز نہ پڑھے تو کون مارے ماں، اور ماں نماز نہ پڑھے تو کون مارے اس کی ساس؟ کیسے مارے گی؟ ایسی تو ساس کو لوگ ڈائن سمجھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مار پیٹ والا معاملہ کیسے ہوگا؟ غور کرو، یہاں پہ اپنا ایک سسٹم لاگو کرنا ہوگا۔ گھر کے جو مکھیا ہے، گھر کا جو گارجین ہے، وہ قانون نافذ کرنا پڑے گا کہ نماز چھوڑو گی تو میری زندگی میں نہیں رہو گی۔ جو نماز نہیں پڑھے گا گھر کے اندر اس کی کوئی انٹری نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایک سسٹم پیدا کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے جو ظہر عصر مغرب کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی کی بھی نماز پڑھنے والے لوگ ہوں۔ صرف فرض نماز ہی نہ پڑھو، بلکہ اگر ٹائم ملے موبائل میں اپنا وقت برباد کرنے والوں، کبھی کبھی ان موبائل سے چھٹکارا حاصل کرو اور رات کی تاریکی میں نماز پڑھو، کیونکہ یہ نماز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، یہ تہجد کی نماز تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ اس تہجد کی نماز کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے، اس تہجد کی نماز کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر کوئی بھی رات میں نماز پڑھتا ہو تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر اترتی ہے۔ غور کرو، اور اگر بیوی پڑھے اور شوہر نہ پڑھے، اور شوہر کو بھی وہ جگائے، آئی میرے شوہر چل میرا سپورٹ کر، دنیا میں تو میرا سپورٹ کیا کرتا ہے، اب آخرت میں بھی میرا سپورٹ کر، میں بھی تہجد پڑھ رہی ہوں، تو بھی تہجد کی نماز پڑھ۔ آج ہماری عورتیں، ہماری مائیں اگر یہ یقین کر لیں، اگر یہ ٹھان لیں ہم اپنے شوہر کو نمازی بنائیں گے، تو ہماری مائیں اپنے شوہروں کو نمازی بنا سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کو نمازی بنا سکتی ہیں، لیکن چاہ لے تو یہ سارا سسٹم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو جانیے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ۔ اللہ، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، ہم سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ کلمہ کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جو تو نے ہمارے پر فرض کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، جن چیزوں کی طاقت ہم رکھتے اللہ، ان تمام چیزوں کو اللہ ہمیں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پروگرام رچانے والے کو اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے سامعین اور سامعات کو اللہ سب کو اللہ تو بہترین بدلہ عطا فرما، اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔